بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سید فواد علی شاہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم بات کریں گے آر ٹی آئی کتنا فعال ہے اور یہ اداروں کے بارے میں کتنا درست معلومات فراہم کرتی ہے، اور سپورٹس کے بارے میں یہ ادارہ کتنا فعال ہے، کتنا یہ درست معلومات فراہم کرتے ہیں. تو اس بارے میں پشاور کے سینئر سپورٹ جرنلسٹ مسرت اللہ جان تفصیل بتائیں گے. جی مسرت صاحب بتائیے کہ آر ٹی آئی جو ہے وہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کتنا درست معلومات فراہم کرتے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ صوبائی حکومت کا اور یہ وفاق کا بہت بڑا اقدام ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن قانون پہلے معلومات تک رسائی نہیں تھی، اور یہ ایک اچھا قانون ہے کہ آپ کو مختلف چیزوں کے بارے میں معلومات آپ درخواست کسی کوئی بھی شخص دے کے معلومات لے سکتا ہے، اور اس کی ایک حد تک فعال ہے. رہی بات سپورٹس کی، تو سپورٹ ڈپارٹمنٹ کی میں نہیں کہتا کہ بہت اچھا ہے سپورٹ ڈپارٹمنٹ یا بہت برا ہے، لیکن وہ جو ادارے جو تکنیک اپناتے ہیں وہی تکنیک اب اسپورٹ ڈائریکٹریٹ نے بنا لی. اسپورٹ ڈائریکٹریٹ اور اسپیشلی جو ڈی شوز ہے، اسپورٹ ڈائریکٹریٹ پھر بھی مطلب وہ کر لیتا ہے، ڈائریکٹریٹ نزدیک ہے پڑتا ہے، لیکن جو ڈی شوز ہے 35 کے قریب ڈی شوز ہے، ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر ہے، وہ اس میں کسی حد تک جو ہے وہ معلومات فراہم نہیں کرتے، اور ایک حد تک جو ہے وہ معلومات چھپاتے ہیں. اور سر صاحب یہ جو ڈی ایس او ہے یا ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر ہے، تو یہ مطلب اپنے اضلاع میں کتنا فعال ہے مقابلوں کے حوالے سے؟ فعالیت کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو زیادہ تر جو انسٹیٹیوشن ہے، زیادہ تر جو کھلاڑی ہیں میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور رابطے کرتے ہیں، اور اس حوالے سے بات ہوتی ہے. بیشتر جو کھلاڑی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے علاقے کے ڈی شوز ان کے مقابلے نہیں کرواتے. 35 کے قریب گیمز ہے، انسٹیٹیوشنز ہے، گیمز ہے، لیکن جو زیادہ فعال ہے وہ کرکٹ ہے یا فٹ بال ہے یا والی بال ہے یا بیڈمنٹن ہے. تو اس طرح کی جو گیمز ہے ان کی شکایت ہوتی ہے، اور کسی حد تک اس میں حقیقت بھی ہے، کیونکہ کھلاڑی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ گیم کھیلیں، ان کے مقابلے ہوں، اور وہ نہیں کراتے اس طرح جس طرح ایک روش رہی ہے. یہ پہلے زمزلہ جو کبھی پہلے کسی زمانے میں قبائل تھی، وہاں پر یہ روش تھی کہ معلومات جو ہے وہ نہیں دیتے تھے، اور مقابلے جو ہے وہ کاغذات میں ہوتے ہیں. تقریباً یہی صورتحال اب ہمارے ڈسٹرکٹ میں بھی ہے، لیکن وہ اس کی یہاں ڈفرینٹ ہے. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پر کوئی آپ بندہ ٹورنامنٹ کر رہا ہے، کوئی ڈی شو چلا جاتا ہے، بینر لگا کے تصویر لگا کے 2-3 ٹرافیاں دے کے اپنے کھاتے میں ڈال لیتے کہ جی میں نے یہ ایونٹ کر لیا ہے. تو اب اگر میں ایسا بندہ ہے، کوئی اور بندہ درخواست دے کہ جی آپ نے یہ ٹورنامنٹ، وہ کلیم کرتا ہے کہ جی میں نے ٹورنامنٹ کرا دیا ہے ڈی سی سے یا ڈائریکٹریٹ سے، جو بھی ان کا طریقہ کار ہے فنڈ لیتے ہیں. جب میں مطلب سوال اٹھاتے ہیں کہ جی آپ نے یہ ٹورنامنٹ کروایا تو اس میں کتنے نئے کھلاڑی آئے، کتنا پیسہ لگا، کتنے جو ہے اخراجات ہوئے، کتنے کھلاڑیوں کو ملے، تو ان کے پاس معلومات نہیں دیتے، ان کے پاس ہے نہیں، کیونکہ وہ انہوں نے مقابلہ کسی اور کے آپ کا پرائیویٹ جو ہے ٹورنامنٹ ہے اس کا کیا ہوتا ہے، اور اپنے تصویر لگائی ہوتی ہے، کیونکہ کاغذات کی حد تک کاغذات نہیں، وہ مقابلے عام لوگ جو ہوتے ہیں یہ صرف آگے سامنے آ کے جاتے وہ کر لیتے ہیں، چیزیں جو ہے وہ اسی کو کر لیتے ہیں، کیونکہ معلومات نہیں ہوتی. تو جب درخواست دی جاتی ہے تو 3 ماہ بعد یا 4 ماہ بعد یا 5 ماہ بعد آدھی معلومات دی جاتی ہے، پھر درخواست دیتے ہیں تو وہ 3 اور 6 ماہ بعد پھر آدھی جو ہے معلومات ملتی ہے. مسرت صاحب جی، رائٹ ٹو انفارمیشن یہ جو ادارہ ہے معلومات دینے کا سرکاری اداروں کے بارے میں، یہ ذمہ دار ادارہ ہے، تو انہوں نے کبھی معلومات دی ہے یہ اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کے بارے میں اور جو ڈی ایس او ڈسٹرکٹ اسپورٹس افسران کے بارے میں کہ اس کی کارکردگی کیا ہے اور کیوں یہ وہ اپنی سالانہ رپورٹ جاری کرتے ہیں رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن، اور اگر آپ کو 15 دن میں معلومات نہیں ملتی تو آپ درخواست جمع کراتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں ادارہ جو ہے معلومات نہیں دے رہا، تو وہ پھر ریمائنڈر دیتا ہے. اب چونکہ ان کی میں طریقہ کار کچھ سمجھ گئی ہوں، تو جو ریمائنڈر وہ دیتے ہیں میں خود دیتا ہوں 10 دن بعد، مہینے بعد پھر کیجیے آپ معلومات دیں. لیکن کہ میں گلہ کروں گا رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن سے کہ پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ممبران کم ہے، اب تو ماشاءاللہ ممبران بھی پورے ہیں. تو اگر ڈپارٹمنٹ میں جس بندے پہ جو پی آئی او ہے جو اس معاملات کو ڈیل کرتا ہے، اگر ان پہ ڈپارٹمنٹ پہ اسی ڈپارٹمنٹ 25,000 روپے جرمانہ ہے، اگر جرمانے لگیں گے، میں اسپیشلی اسپورٹس کی بات کر رہا ہوں، اگر ڈی شوز پہ جرمانے لگیں گے تو تبھی جو ہے وہ
لکھنے پڑھنے والا کام تو یہ کرتے نہیں ہے. سوری ٹو سے بہت سارے لوگوں کو لگے گا, بہت سوائے چند ہے کہ جن کو میں جانتا ہوں وہ لکھتے ہیں باقاعدہ کہ جی اتنے اخراجات ہوئے, یہ چیزیں بھی ہوئے, اتنے کھلاڑی ہے. بیشتر جو ہے وہ جیب میں جو پیسے بس دیتے ہیں, خریداری کرتے ہیں, ریکارڈ کوئی نہیں ہے. تو وہ جو مقابلے سالانہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں وہ معلومات نہیں رکھتے, یا جو مطلب رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن یا خود ان کے پاس معلومات نہیں ہوتی. دیکھیے معلومات اس لیے نہیں ہوگی, ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہے, وہ ریکارڈ نہیں رکھتے. مقابلے کا اگر اول تو کم بیش ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں فنڈ کم ملتا ہے, ان کی بھی غلطی نہیں ہے, ڈی سوز کی بھی غلطی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ڈپٹی کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ کا 5% حصہ ہے, اس میں یوتھ کا بھی حصہ ہے. اور آپ کو میں بات کروں, بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آپ کو 10 لاکھ کا چیک ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے, میں نام کسی کا نہیں لیتا, تو آپ کو ایک حد تک ان کو حصہ دینا پڑے گا. مطلب 10 میں 3 یا 4 لاکھ آپ کو اس ادھر چھوڑنا پڑے گا, آپ کو آدھی ملیں گے. تو اس میں پھر اگر ٹیکس لگے گا 25% ٹیکس لگے گا تو DSO کے پاس کتنا بچے گا. لیکن پھر بھی دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو ڈیل کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے, لوگوں سے اچھا کہ یہ سو ایشو ہے. جب آپ چیزیں چھپائیں گے تو آپ پہ الزام لگے گا اور یہ چیزیں جو ہے مسائل پیدا کریں گی. مسرت صاحب, جس طرح آپ نے ذکر کیا رائٹ ٹو انفارمیشن, جس طرح مطلب یہ ادارہ اس کے پاس وہ ریکارڈ نہیں رکھتے, تو اگر اس کے پاس مطلب ریکارڈ موجود نہ ہو تو پھر یہ اداروں کی کارکردگی پر اس کی شفافیت پر سوال نشان نہیں ہے. نہیں, میں بات سپورٹس کی کریں گے. سپورٹس کے حوالے سے تو سپورٹس یہ ہے کہ شفافیت لازماً جواب سوال اٹھے گا کہ بھئی آپ کے پاس ریکارڈ کیوں نہیں ہے. میں نے آپ کو بات کی کچھ ڈی شوز, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن کچھ ڈی شوز ایسے ہیں جو پرائیویٹ جو ایونٹ ہوتا ہے اس پہ اپنا بینر لگا کے یا اگریزر کو 2-3 ٹرافیاں دے کے وہ شو کرتے کہ یہ ہم نے کیا ہے. یہ باقی کچھ ایسے ہیں جو ایون کاغذات میں کراتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی فنڈ کم ملا. اب اگر یہ صورتحال ہے تو آپ سامنے لے آئیں, بات کریں کہ جی کسی چیز کو لے کے مجھے بتا دیں. اب میں اسی فورم پہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی DSO ہی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹ کے انسٹیٹیوشنز کو یا کھلاڑی کو بلایا, ان سے میٹنگ کی, آپ کی مسائل کیا ہے اور آپ کی کیا ہونا ہے. بس وہ جی 8 to 4 تک جو ہے یا 9 سے 5 تک ڈیوٹی ہے, کلرک وائی ڈیوٹی ہے, کر لو نکلو. میں آپ دیکھ لیں گے, اللہ معاف کرے. تو مطلب یہاں پر یہ صورتحال تو مختلف گمبھیر بھی ہے, شفافیت کا فقدان ہے, اور اس طرح جو انتظامی جو معاملات ہے وہ فنڈ کی نظر ہوتے ہیں ادارے کے. مطلب اگر ملازمین تو کہتے ہیں کہ فنڈ موجود ہے, اگر فنڈ دستیاب ہو تو ہم درست سمت میں کام کریں گے, اگر فنڈ نہیں ہو تو ہم کام نہیں کر سکتے. مسرت صاحب, ایک اگلا سوال ہے کہ ایک DSO کی طرف سے سال میں 3 ایونٹ کروائے گئے ہیں, کیا ان کا کوئی ڈیٹا موجود ہے؟ یہ ہے کہ 3 ایونٹ کروائے گئے ہیں, اور بدقسمتی ہے کہ پشاور میں کروائے گئے. پوری سال میں 3 ایونٹ کروائے گئے اور 2 سالوں میں 6 ایونٹ. تو اب کوئی بندہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ جی DSO کی کم و بیش تنخواہ مراد کے ساتھ 1 لاکھ روپے 12 لاکھ روپے آپ نے تنخواہ لی, آپ نے دفتر استعمال کیا, آپ نے ملازمین استعمال کیا, آپ نے بجلی استعمال کیا, اپنے فون کا استعمال کیا. آپ جو ہے دوسری مراد لے رہے ہیں, لیکن آپ 3 ایونٹ کر رہے ہیں, اور 3 وہ ایونٹ جس کا کوئی ریکارڈ آپ کے پاس نہیں ہے. یہ افسوس ہے, افسوسناک امر ہے, نہ صرف جو اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کے لیے بلکہ جو ڈپٹی کمشنر کے لیے بھی پوچھے کہ بھائی کیا ہے. ہم میلے ٹیلے بہت لگاتے ہیں لیکن ہم کھلاڑیوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. اور مطلب ضلع انتظامیہ کی بھی زمیندار بندی کی وہ بھی مطلب پوچھ گچھ کریں اسپورٹس سے کہ کیونکہ فنڈ وہ جاری کرتا ہے. DSO یہ ہوتے ہیں کہ وہاں سے اگر فنڈ ملتا ہے تو وہ باقاعدہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں حصہ دینا پڑتا ہے, اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کے فنڈ ریلیز نہیں ہوتے. اور یہ مقابلے کروائے گئے, یہ اس میں کتنے گیم شامل تھے؟ اگر مطلب ضروری ہے کہ یہ مقابلے ہر دفعہ ہر سال ہوتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں کسی بھی DSO کو ان سے پوچھیں کہ آپ اپنے کیلنڈر کیا ہے, آپ نے
پہلی سماہی میں کتنے مقابلے کروائے, چلیے ہم کہتے ہیں کہ فنڈ لیٹ ملتا ہے, دوسری سماہی میں اتنے کتنے مقابلے کروائے, یا کسی چیز کو انوالو کیا, تیسرے میں کیا, اب آخری سماہی چل رہا ہے, کسی نے پوچھا ہے کہ آپ نے کتنے کیلنڈر کے مطابق مقابلے کروائے. یہ بس اللہ خیر صلاح. کوئی اگر سچی بات ہے, اگر میں کہوں کہ کوئی کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے, تو خدا ہے. اور جو جس حالات سے ہم پاکستان, اور اسپیشلی میں اسپورٹس سائیکل کی بات کروں, یا جو دی شوز ہے اسپورٹس سے واسطہ لگے, اور جن کو جو کھلاڑی ہے جن حالات سے گزر رہے ہیں, تو جن حالات سے وہ کر رہے ہیں, تو بالکل ان کو یقین آئے گا کہ بالکل خدا ہی ہے اور خدا چلا رہا ہے. ورنہ آنکھیں بند کر کے ہم ایک سمت میں جا رہے ہیں. اور یہی اس کا وہ نقصان یہ ہے کہ گزشتہ 4 سالوں سے 3 سالوں سے 4 سالوں سے 5 سالوں سے سوائے 1-2 گیم کی کہیں بھی اس صوبے میں کوئی بڑا نام بڑا کھلاڑی نہیں ہے. کسی زمانے میں جمشید تھا, کسی زمانے میں قمر زمان تھا, بہت سارے تھے, وہ ابھی ہے. لیکن کرکٹ کو چھوڑیں, کرکٹ کی دوسرے جو گیمز ہے جہاں پر اسپورٹ ڈائریکٹریٹ ہے, وہاں پہ کون سی کھلاڑی سامنے آئے؟ مسرت صاحب, اسپورٹ ڈائریکٹریٹ میں اس افسران کو مراد دینا ایک انتظامی ناکامی نہیں ہے؟ ظلم ہے. اب ظلم ہے کہ جب آپ ایونٹ نہیں کرائیں گے اور مراد لیتے, تو یہ عوامی ٹیکسوں کا پیسے کا ضیاع ہے. مسرت صاحب, اگلا سوال یہ ہے کہ جس منپسند افراد کو ڈیلیویج جس پر مختلف عہدوں پر کوچز کے لیے رکھا گیا ہے, تو ان کا کوئی انتظامی طریقہ کار تو ہوگا؟ انتظامی طریقہ کار یہی ہے کہ آپ جو دفتر روزگار ہوتا ہے وہ باقاعدہ شیٹ جاری کرتا ہے کہ جی فلاں بندہ جو ہے ڈیلی ویج ہے. مصیبت یہ ہے کہ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں اگر نئے ڈیلی ویج بھرتی ہوتے ہیں تو وہ سیاسی بنیادوں پر ہوتے ہیں. بھرتی ہے, اس کے بعد جو ہے دفتر روزگار سے چٹ آتی ہے کہ فلاں فلاں ہمارے پاس ہے. یہ سلسلہ ہے. دوسری سب سے بڑی خامی ہے کہ اگر میں پرماننٹ ملازم ہوں تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اپنے بندے کو, اپنے رشتے دار کو, اپنے بھائی کو, اپنے بہن کو بھرتی کروں گا, وہ ڈیوٹی بھی نہیں کریں گے اور کوئی سے پوچھے گا بھی نہیں. یہ سلسلہ عام ہے. مسرت صاحب, کبھی خیبر پختونخوا کے جو اسپورٹ ڈائریکٹریٹ ہے, یہاں پر یہ انتظامی کوتاہی ہم اس گزشتہ 2 مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ موجود ہے اور یہ سلسلہ اس کے بارے میں ہمیں معلومات مل رہی ہے. کبھی خیبر پختونخوا کے جو نیب کا جو انتظامی شعبہ ہے ہیڈ آفس سے, اور جو آڈیٹر جنرل ہے, کبھی انہوں نے پوچھ گچھ اس بارے میں کی ہے کہ کبھی انہوں نے دیگر جو انتظامی شعبوں سے نکل کر سپورٹس کا رخ کیا ہے؟ دیکھیں, نیب تو وہ کہتے ہیں جی 50 کروڑ تک آپ کا, مطلب اس سے کوئی کرپشن نہیں ہے, آپ کر لیں کوئی مسئلہ, وہ ایک لمٹ رکھی ہے, اس کی وہ نہیں رہی. آڈیٹ رپورٹ کی, اینٹی کرپشن کی تو آتی ہیں, چیزیں آتی ہیں, لیکن وہ میں کہوں کہ سب خانے کی نظر ہو جاتی ہے, کچھ میں پولیٹیکل چیز چل جاتی ہے, اور کچھ میں وربل وہ بس پرفارما کو پر کیا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں, جب آپ میں ایک بندے نے کہا وہی بات ہے کہ جی چھوڑو منا تمہارا دماغ خراب ہے لگی ہو, یہاں لوگوں کے پاس پیٹ لگا ہوا ہے, اور جس کے پاس پیٹ لگا اس کی ضرورت ہی ہوتی ہے, اور یہ پیٹ بڑا پاپی ہے, اپنے آپ کو اپنی تو کسی کو مخاطب کیے بغیر جب میں چاہوں گا کہ میرا بھائی, میرا کزن, چلو مرا میں آڈیٹ رپورٹ آ کے بند کرتا ہوں, آپ اس پر یہ کر لیں, یہ کر لیں, لازمن جو ہے وہ. لیکن یہ صورتحال جو ہے نا, آپ کا لوگوں کا, کھلاڑیوں کا, نئی نسل کا اداروں پر اعتماد ختم کر رہی ہے. اور ایک کھیلوں کا جو صوبائی محکمہ ہے, تو انہوں نے کبھی اس کی طرف نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے کھیلوں کے, یا صوبائی جو وزیر ہے وہ کیا کر رہا ہے, یا مطلب جو حکمران جماعت ہے, کبھی انہوں نے اس کی طرف رخ وہ بھی نہیں کیا. اصل میں یہ بدقسمتی ہے کہ ہر بندہ, اگر میں اپنی ناکی سیٹ میں دیکھ رہا ہوں, میں آگے پیچھے نہیں دیکھ رہا. منسٹر بہت بڑی, یہ میں اس فورم کے ذریعے کہتا ہوں, منسٹر جو صوبائی وزیر کیل ہے وہ شریف انسان ہے, بہت زیادہ شریف ہے, اس کو یہ میں پرسنلی بتا چکا ہوں, شریف. لیکن انتظامی کوتاہی تو, لیکن دیکھیں اب وہ 2 سال کی یا 3 سال کی یا 4 سال کے لیے آیا ہوا ہے. اب میں گزشتہ 20 سال سے ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوں, تو مجھے طریقے آتے ہیں کہ میں وزیر کو کس طریقے سے اس کو ڈیل کروں گا, امارات لوں, اس کو میں اپنا ایک مخصوص نظر دکھاؤں. تو وزیر کی غلطی نہیں, وہ ایک لیکن یہ تجربہ کار مافیا جو ہے وہ جو ہے وہ
ایک مخصوص رخ دکھاتا ہے، وہ چیز نہیں دکھاتا ہے جو وہ تصور کا ایک رخ دکھاتا ہے، دوسرا مجبوری بھی ہے، پولیٹیکل بندوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اپنا حق کا بھی انہوں دیکھنا پڑتا ہے، اپنے سیاسی تعلق بھی رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ کوئی اگر آپ نہیں ہیں کسی اس پہ تو آپ کا کسی انڈیا سے تعلق لازمن ہوگا، اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ لاؤں گا، تو آگے اگلے الیکشن کی بھی تیاری کرنی ہوتی ہے. لیکن اس میں سیاسی لوگوں کی غلطی نہیں ہے. میں سچی بات ہے، سیاسی 5 سال بعد کی اس کی وہ غلطی نہیں ہے، جو انتظامی لوگ ہیں جو تجربے کار 20 سال ان کی غلطی ہے، اور یہی جو ہے نا وزیر کو بھی وہ مطلب اپنے گرفت میں لیتا ہے. تو ناظرین محترم، ہم نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھا، اول تو خیبر پختونخوا کے مطلب جو رائٹ ٹو انفارمیشن، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انتظامی اداروں کے